बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की आज दौरान इजलास, जो उनकी मुख्तलिफ टिकटों के हवाले से और उनकी पार्लिमानी जो पार्टी है उसके इजलास जारी हैं और पार्लिमानी कमेटी जो टिकटों का फ़ैसला कर रही है और इंटरव्यूज़ कर रही है और जिस तरीके से इंतखाबात की गहमा गहमी है, तो इजलास के दौरान नवाज़ शरीफ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक तशवीशनाक ख़बर है कि इंतखाबात के ऐन उस वक्त जब टिकटों का मरहला है, कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं और कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो रहे हैं, ऐसे में नवाज़ शरीफ का बीमार होना और कुछ लोगों ने तो PDM के लोगों ने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ तो जनवरी में ही लंदन चले जाएंगे और उनका बीमारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बहरहाल उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ की सुप्रीम कोर्ट से पहले सिकंदर सुल्तान राजा के रिटर्निंग अफसर ने नवाज़ शरीफ की नहली को ख़त्म कर दिया है और नवाज़ शरीफ के कागजात नामज़दगी मंजूर कर लिए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और टिकटों की तकसीम पर जो ख़ानदानी झगड़ा और इख्तलाफात शुरू हो गए हैं शरीफ ख़ानदान के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साबिक़ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के फवाद हसन फवाद, और मुख्तलिफ मुकदमात में वो शहबाज शरीफ वग़ैरह के ना सिर्फ वो को अक्यूज़ थे, शरीक मुलज़िम थे और इनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात के भी मुकदमात थे और एक लंबा अरसा जेल में गुजार के आए थे और शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत में भी उनके पास ओहदा था। अब उनको भी ओहदे से हटाने पर इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद की जानिब से 23 बलोच मुजाहिरीन की शनाख्त परेड के मामले पर समाअत करते हुए अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने की। अदालत ने तमाम 34 मुजाहिरीन की ज़मानत मंजूर करते हुए मुचलके जमा होने तक जेल में रखने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत अदालत ने की और 34 बलोच मुजाहिरीन, आप जानते हैं कि बलोचिस्तान से आए हुए बलोच मुजाहिरीन का जो मुजाहरा है वो जारी है, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी। उनके जो भी मुतालबात हैं, रियासत को चाहिए कि उनके पास मिल बैठ के उनके मुतालबात को सुने और तशद्दुद का जो रास्ता है वो खुदा के लिए ना अपनाया जाए। जिस तरीके से हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं वो भी तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं, पुरअमन तरीके से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अपने हकूक़ हासिल करें। और रियासत को भी पुरतशद्दुद नहीं होना होता, रियासत हमेशा पुरअमन तरीके से अपने लोगों की बात सुनती है। बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं। गरीदा फारूकी जैसे एंकर बदकिस्मती से वहाँ जाके मुजाहरे में और आउट पटांग सवालात करते हैं और फिर उसके बाद सवाल करते हैं कि जी फ़लाँ तो फ़लाँ जगह से पढ़ के आई है और वो डॉक्टर बनी है और वो रियासत का पैसा था। इस तरह की बातें करना, क्या आप दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं या आप दूरियां बढ़ाना चाहते हैं? खुदा के लिए रियासत के हाल पे कोई रहम करें और जो आपके अपने हैं अगर वो आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं तो उनको गले से लगाएं, उनके खदशात को सुनें और उनके मसाइल हल करें ताकि वो आपसे मज़ीद दूर ना हों और ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म हों। अदालत में ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने एहतजाजी मुंतज़मीन सैमी बलोच और अब्दुल-सलाम की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जो मुख्तलिफ वकला पेश हुए थे और अब और अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि उनको रिकवर किया जाए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने SSP ऑपरेशन से इस्तफसार किया था कि आपने ऑर्डर दिया कि मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटा जाए। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि किसी को आप गोद में बिठाते हैं, किसी के साथ ये सलूक करते हैं, वो आए हैं उनको बैठने दें और उनके आप जो भी मुतालबात हैं उनको सुनें और फिर उसके बाद आप उन मुतालबात पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उन मुतालबात को पूरा किया जाए। लेकिन आप तो किसी और तरीके से ही डील कर रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आती है। फवाद हसन फवाद जो कि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के और वो शहबाज शरीफ की काबीना का भी हिस्सा थे, उनको ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। आहद चीमा को तो हटा दिया, शहबाज शरीफ के दौर में भी वो ओहदेदार थे और जब उनसे असासों की तफसील मांगी गई, चूँकि इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़रा ने भी असासों की तफसील देना होती है, तो आहद चीमा ने भी असासों की तफसील नहीं दी और फवाद हसन फवाद ने, जिनके बारे में रऊफ़ कुलासरा ने कहा कि इनके पास कोई कारून की दौलत है, इतना कौन सा ख़जाना है कि वो अपने तफसीलात देते हुए वो डरते हैं और वो तफसीलात जमा नहीं करवाते, तो उनको ओहदे से हटाने की कि वो एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, वो सियासी जमात के रहनुमाओं के करीबी हैं, उनके साथ को अक्यूज़ड हैं और उनके दौर में
وہ عہدوں پہ رہے ہیں. یہی تو مقصد ہوتا ہے نگران حکومت کا کہ جو سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے. غلام محمود ڈوگر کی حد تک تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ تک پہنچا تھا, جو پرویز الہی کی جانب سے CCPO لاہور تعینات کیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد پر سیاسی وابستگی کے الزام سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن نے عزیز الدین کاکا خیل کی درخواست مسترد کر دی. فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست بادی نظر میں ذاتی رنجش کا باعث لگتی ہے, سیاسی وابستگی کا الزام ثابت نہیں ہوا اور فواد حسن فواد بطور بیوروکریٹ اچھی شہرت کے حامل رہے ہیں, جن کے خلاف ابھی بھی مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں, جو کہ لمبا عرصہ جیل میں گزار کے آئے ہیں. الیکشن کمیشن ان کو صادق اور امین بھی قرار دے رہا ہے. اور عزیز الدین کاکا خیل نے فواد حسن فواد کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی, جس میں سیاسی وابستگی کا الزام عائد کیا تھا. اس سے قبل الیکشن کمیشن نے سیاسی وابستگی کے الزام میں وزیر اعظم کے مشیر احمد عہد چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹایا تھا. اور اس کے بعد اب یہ بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ فواد حسن فواد کی حد تک درخواست مسترد کر دی ہے. دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر جو نون لیگ ہے اندرونی اختلافات کا شکار ہے, اور آئے روز جو ان کا اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں چیزیں بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر جو اندرونی اختلافات کے باعث قیادت کو فیصلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. قیادت کی وارننگ کے باوجود انٹرویوز کے لیے آنے والے امیدوار ایک دوسرے پر الزام تلاشی کر رہے ہیں. قیادت نے قومی اسمبلی کے حلقہ کے لیے 2 جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ کے لیے 3 امیدوار شارٹ لسٹ کیے ہیں. اسحاق ڈار, حمزہ شہباز, سعد رفیق رانا ثناءاللہ پرانے ساتھیوں کو بھی ساتھ لینے پر اصرار کر رہے ہیں. خواجہ آصف احسن اقبال, ایاز صادق اور مریم نواز 50% ٹکٹ نئے لوگوں کو دینے کے حامی ہیں. پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں میں روزانہ کی بنیاد پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اختلاف رکھنے والوں کے تحفظات کو خود نوٹ کر رہے ہیں. پارلیمانی بورڈ نے حتمی فیصلہ نواز شریف پر چھوڑا ہے, مگر سینئر رہنماؤں کے اختلاف کی وجہ سے انہیں فیصلہ لینے میں مشکل ہے. مریم اورنگزیب کی پارٹی کے اندر کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید سامنے آئی ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, چونکہ پہلے بھی یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ شہباز شریف اور مریم نواز ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کافی زیادہ ان کے مسائل بنے ہوئے ہیں. ساتھ ہی جو نواز شریف کے خلاف ایک پاکستان تحریک انصاف نے اور اعظم سواتی نے مانسیرا سے, چونکہ نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں, پہلے ان کی لاہور سے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے. نواز شریف تاحیات نااہل ہیں یا نہیں ہیں, ابھی یہ معاملہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, اور وہ 7 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے 2 جنوری کو. لیکن اس سے پہلے جو چیف الیکشن کمشنر, اب ہم تو کہتے تھے قاضی عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے وہ 7 رکنی بینچ بنا کے بیٹھی ہے نواز شریف کو کلین چٹ دینے کے لیے, لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جو ریٹرننگ افسران ہیں, وہ بھلے مانسیرا کا ہو یا وہ لاہور کا ہو, وہ ایک پیج پر ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو بینچ ہے اس کے فیصلے کے باوجود وہ تاحیات نااہل نہیں ہے اور ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے. درخواست دائر کی ریٹرننگ آفیسر NA-15 حاجرہ سمی نے کے سامنے دونوں اطراف سے وکلاء نے دلائل دیے. PTI کی جانب سے نواز شریف کے خلاف دائر اعتراض جو ریٹرننگ افسر تھے انہوں نے مسترد کر دیے. اعظم سواتی نے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے تھے. درخواست گزار کے مطابق آئین پاکستان کی روح سے کوئی عدالتی فورم سپریم کورٹ کے فیصلے سے منحرف نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے اپنی تاحیات نااہلی کو سپریم کورٹ میں جائزہ لینے کی استدعا کی جو مسترد ہو چکی ہے, ریویو بھی خارج ہو چکا ہے. اعظم سواتی کا درخواست میں موقف تھا کہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر مجاز نہیں کہ وہ نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیں. چونکہ نواز شریف آئین کی شک 62(1)(f) کے تحت بے ایمان اور کرپشن کے مرتکب پائے گئے ہیں, اور نواز شریف مجاز نہیں کہ الیکشن لڑ سکیں یا کوئی سرکاری عہدہ رکھ سکیں. نواز شریف کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تاحیات نااہل کر رکھا ہے. اعتراضات PTI کے لیڈر شاہد رفیق اور شہری ذکریہ طارق نے ریٹرننگ آفیسر NA-15 کے پاس داخل کروائے تھے, لیکن جو ریٹرننگ افسر تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے جس پر ریویو بھی خارج ہو چکی ہے, اس کے باوجود نواز شریف تاحیات نااہل نہیں ہے, اور کوئی اگر نواز شریف کی نااہلی کی بات کرے گا تو وہ بھی اب جیل جائے گا, چونکہ کسی کو اجازت نہیں ہے نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے بات کرنے کی. ہمارے ملک کا نظام ہے. پہلے PDM نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے ایک قانون سازی کی, اور اس قانون سازی پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا کہ جی ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ایک طرف الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے, کون سا درست ہے؟
سپریم کورٹ نے 7 رکنی بینچ بنایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک اس کو مسترد کیا جاتا، اور یہ معاملہ جب الٹیمیٹ نواز شریف کی سپریم کورٹ جاتا تب تک سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ لیکن ریٹرننگ افسر نے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ایس ایچ او سپریم کورٹ سائفر مقدمے میں ضمانت کا حکم دیتی ہے اور ایک ایس ایچ او گرفتار کر لیتا ہے اور ایک ڈی سی جاری کرتا ہے 3 MPO شاہ محمود قریشی کے خلاف، تو پھر سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے کہ کس طریقے سے ساری چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کی طبیعت اچانک خراب ہونے کے سبب مسلم لیگ نون کے جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کو بخار ہے اور اس بخار ہونے کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کیا گیا، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون یہ نہیں بتا سکی کہ کیوں نواز شریف کو کیا ہوا، اور ان کے جو طبیعت ہے اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ اسلام آباد اور شاہدرہ کے امیدواروں کے انٹرویو کرنے تھے پارلیمانی بورڈ نے، اور تمام جو امیدوار تھے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے اور اسپیشل ان امیدواروں کے لیے جو انتخابات کے لیے اپنا انٹرویو دینے آئے تھے ٹکٹ کے لیے، ان کے لیے بھی ایک تشویشناک خبر تھی۔ اور مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 4 دن سے نواز شریف کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے۔ پہلے مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ 9 فروری کو نواز شریف کی لنڈن کی ٹکٹ ہو چکی ہے۔ اب رمیش کمار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جنوری کے مہینے میں ہی پاکستان واپس جانے کا منصوبہ کر رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنوری کے مہینے میں ہی واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبریں ہیں جو میرے خیال میں بڑی تشویشناک خبریں ہیں مسلم لیگ نون کے لیے۔ ایک تو گراؤنڈ ریئلٹیز، لوگوں کا رد عمل، اور پھر نواز شریف کی اب دوبارہ طبیعت کا خراب ہونا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔